السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کی ملاقات کروانا چاہ رہا ہوں محمد صفدر صاحب سے، جن کا تعلق سرکلان گاؤں سے ہے۔ انہیں کافی ساری تکالیف تھیں، جسمانی عارضوں میں مبتلا تھے، اور انہوں نے ان عارضوں سے کس طرح نجات پائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ان کی زبانی سن لیں کہ انہوں نے کیا کیا، اور ان کی طبیعت پہلے کیسے تھی اور اب یہ کس طرح ہے، تاکہ کافی لوگ ہمارے جو ہیں ان امراض میں مبتلا ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں پاتے اس طرح کی جو ہے وہ احتیاط کرنے کی۔ لیکن جب ان کے سامنے کوئی ایسا مریض پیش کیا جائے اور وہ مریض اپنی زبانی بتلائے کہ اس نے کیسے ان چیزوں سے فائدہ حاصل کیا، تو اس کا جو ہے بہتر اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ صفدر صاحب سے جو ہے وہ آپ کی بات کروائی جائے، آپ کو بتلایا جائے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی صحت بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ جی صفدر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بہت کرم۔ اچھا صفدر صاحب، کچھ عرصے پہلے آپ آئے تھے اور آپ کو کافی زیادہ شکایات تھیں، بلڈ پریشر تھا، شوگر بھی تھی، آپ کو گردوں کا مسئلہ بھی تھا، آپ کے دل کا آپریشن بھی ہو چکا ہے، آپ چل نہیں سکتے تھے، تھوڑا سا چلتے تھے تو آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی تھی۔ تو یہ بتلائیں کہ اب آپ کیسے ہیں اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ الحمدللہ جی، 2 سال پہلے میں اسلام آباد میں رہتا تھا، جناح گارڈن میں رہتا تھا، اور میں ایک دن میں نے اپنا اے ایف آئی سی کیا، تو وہاں میرے پہلے دل کا آپریشن ہوا تھا، وہاں انہوں نے کہا جی آپ 2 بال پھر بند ہیں۔ تو وہاں میں یہی بیٹھا تھا آپس میں بات کر رہا یار یہ ساری بیماری میرے لیے کیوں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو وہ بندے کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں بچہ ایسا کرو کہ باغ میں ایک جگہ ہے وہاں چلے جاؤ، 17 میل دور باغ سے آگے ہے، تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس جاؤ تو اللہ کرے گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں ان کے پاس گیا، میرے بھانجا کامران اور اس کا بھائی اور میرا بھائی اپنا، انہوں نے کہا یار اسلام آباد میں رہتے ہو تم باغ میں کشمیر جا رہے ہو۔ میں وہاں گیا۔ اچھا معذرت، ایک یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کامران صاحب جو کہ ڈاکٹر ہیں اور جی ہارٹ جی، اسپیشلسٹ ہیں؟ ہارٹ اسپیشلسٹ۔ اچھا اچھا، اور ٹھیک۔ انہوں نے مجھے کہا ماموں یہ آپ غلط کر رہے ہو، نہیں جاؤ۔ میں وہاں گیا، میں نے کہا یار میں کشمیر میں گھوم پھر کر آ جاؤں گا۔ وہاں میں گیا، انہوں نے جو مجھے دیکھا، انہوں نے کہا جی آپ کا پہلے بھی آپریشن غلط ہوا ہے، تو آپ کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا جی اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ کہتے پھر ایک کام کرو، کیمیکل چھوڑ دو۔ میں نے کہا میں کیمیکل کیسے چھوڑوں، میں تو اسلام آباد میں رہتا ہوں، ہر چیز میں کیمیکل ہے۔ میں پھر انہوں نے کہا جی آپ کا وہ جگہ ہے، میں نے کہا 2-4 مرلے ہوگی، تو میں اس نے کہا پھر وہاں شفٹ ہو جاؤ گاؤں۔ میں وہاں سے میں گھر آیا، گھر سے اپنی بات کی، بہو سے ایک ہی بہو تھی سے، تو بیٹے 2 تھے لیکن دوسرا پڑھتا تھا، تو وہاں میں نے کہا بھائی میں نے گاؤں جانا ہے۔ میں ان سے رام رہا، لیکن انہوں نے ساروں نے مجھے مخالفت کی کہ یار یہ اسی کمرہ چھوڑ کر اور اتنا اچھا دفتر چھوڑ کر آپ کیوں گاؤں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ صحت کے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ میں صفدر صاحب، آپ کام کیا کرتے تھے وہاں اسلام آباد میں؟ میں پراپرٹی کا اچھا، آپ کا اپنا کاروبار تھا؟ آپ بنے گا، میرا اپنا دفتر تھا، اچھا بہت خوبصورت دفتر تھا ٹھیک۔ اور پوری سیشن جو دنیا داری کی سیشن وہ میرے تھے پاس وہ تھیں، لیکن میں ارادہ کیا میرے بہو بھائی نے بھی، اس کی بیٹی تھی بہو جو اس کی جو بیٹی، اس نے بھی منع کیا پر میں نے نہیں جانا ہے۔ میں نے کہا بیٹا میں نے ہر حالت میں جانا ہے، مجھے نہیں پتہ آپ نہیں آنا، تم آپ کی مرضی لے کر میں آؤں گا۔ اور میں 2 سال یہاں پہلے شفٹ ہوا جی، اور توبہ میں یہاں سے کچھ 100 کلو میٹر 100 میٹر بھی نہیں چل سکتا تھا، اور گردے کا درد تھا، بلڈ پریشر تھا، موروں کا درد تھا، اس کے بعد میرا لکوا ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے کرنے والے 29 گولی میں روز کھاتا تھا، اب میں ایک گولی بھی نہیں کھاتا۔ کتنی گولی کھاتے تھے؟ 29 29 گولیاں روزانہ؟ روزانہ۔ اور اب کتنی کھا رہے ہیں؟ اب کوئی بھی نہیں کھا رہا۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو کیا آپ نے؟ میں نے جی سب سے پہلے کیا کہ میں گھر سے شروع ہوا۔ میں گھر میں آیا تو میں نے سبزی لگائیں، اور سبزیاں لگائیں گھر میں نے بیٹی کو اپنے بہو کو بولا بیٹا کسی کو منع نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کے واسطے ہے اور اللہ کے لیے، تو میں نے اس پر خرچ کرنا ہے، میں اس چیز کو دیکھوں گا۔ میں نے اپنی سبزی لگائی، مرغی پالی، اور مجھے ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ دیسی گھی نہیں کھانا ہے، انڈا نہیں کھانا ہے، تو میں سبزیاں جو کھانا شروع ہو گیا،
اور میں نے کہا یہ بغیر کیمیکل کے ہے، اس میں کوئی کیمیکل نہیں ڈالا، آل وغیرہ ڈال کے اس میں پوری سبزی اتنی سبزی ہوئی میرے گھر میں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا کہ کوئی ایسی سبزی نہیں تھی جو میرے گھر میں تھی۔ وہ وہاں سے میں نے شروع کیا، میرے دوسرے بچے کی شادی ہوگی، میں نے کہا اب 2 بہو ہو گئی ہیں تو میں ان سے اپنا بچنا چاہتا ہوں، تاکہ میں نے پھر میری جگہ تھی وہاں پر، وہاں میں نے بور کیا اور بور کر کے وہاں میں شفٹ ہو گیا۔ پہلے میں میرا خالہ زاد بھائی تھا محمد غنی، وہ مجھے موٹر سائیکل پر لے کر جاتا تھا۔ اب ایک میرا اور دوسرا خالہ زاد بھائی، اس نے کہا یہ کب تک موٹر سائیکل پر جاؤ گے، کوشش کرو آسا چلو۔ میں چلنا شروع ہو گیا، پہلے مجھے نہیں چل جاتا، 3-4 جگہ بیٹھنا پڑتا تھا وہاں، پھر میں اب ماشاءاللہ اب 15 کلومیٹر سے کم از کم ہر روز پیدل چلتا ہوں، اور سبزیاں کھاتا ہوں، کیمیکل جان چھڑا دی ہے، دیسی گھی کھاتا ہوں، مکھن کھاتا ہوں، اور اس کے بعد وہاں میں جتنی سبزیاں ہیں کچی سبزیاں وہ کھاتا ہوں۔ وہاں میں نے پھر بور کیا، اوپر میں خرچ ہوا، پھر وہاں میں نے زمین آباد کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، آج میری پوری کی 7 ایکڑ زمین جو ہے نا، 7 کنال جو وگے ہے، وہ آباد ہے پوری زمین۔ ناظرین میں یہاں تھوڑا انٹرپٹ کرنا چاہوں گا کہ صفدر صاحب نے جو بتایا کہ میں جو ہوں کیمیکل سے پاک چیزیں کھاتا ہوں، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہمارے جو خوراک میں کیمیکل شامل ہو چکا ہے وہ ہمیں بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ میں خالص گھی کھاتا ہوں، اور اس کے علاوہ مکھن کھاتا ہوں اور انڈے کھاتا ہوں۔ اب دیکھیں عام صورت میں جو ہے ہمیں جو اس سے پہلے تھا، ریسرچ ہوتی رہتی ہے، چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، پہلے کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں، پھر یہ ہے کہ ریسرچ کے نظریے میں ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ان میں سے باتیں غلط تھیں۔ تو پہلے واقعی ڈاکٹر منع کرتے تھے دیسی کھانے سے، انڈے کھانے سے، لیکن اب جو تازہ ریسرچ آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو آپ یہ آئل استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ پہلے آئل کی طرف بھی ڈاکٹرز ہی لے کے آئے تھے کہ نہیں گھی کی بجائے آئل استعمال کرنا چاہیے، وہ جو ہے شریانوں میں جمتا نہیں ہے، لیکن اب جو لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ جو دیسی گھی ہے آپ کا، کوکونٹ آئل ہے، زیتون کا تیل ہے، مکھن ہے اور انڈے ہیں، انڈے جو ہیں یہ سب چیزیں آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں اور بہت بہتر ہے۔ اور اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے صفدر صاحب، کہ جن کو دل کے اسٹنٹ پڑ چکے ہیں، آپ نے 1-2 اسٹنٹ پڑوایا تھا، ایک اسٹینڈ پہ پھر پھر دوبارہ انہوں نے ایک اسٹینڈ پوایا نا، جی تو پھر انہوں نے کہا یہ آپ کو 2 اسٹینڈ اور پر ڈلیں گے۔ وہ ڈلوائے ہیں آپ نے دوبارہ دو؟ نہیں ڈلوا، پھر میں وہ ادھر آ نہیں گیا۔ جی۔ اب دیکھیں یہ اچھا دوسری بات جو انہوں نے کی کہ یہ واک کرتے ہیں، اب یہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں 15 کلومیٹر روزانہ واک کرتا ہوں۔ اب 15 کلومیٹر واک جو ہے وہ ایک آپ کی ایج کتنی ہے جی صفدر صاحب؟ میری 64 سے اوپر۔ 64 قریب ایج ہے، مطلب تو اس ایج میں جو ہے 15 کلومیٹر واک کرنا آسان کام نہیں ہے، جوان بندہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ لوگ 15 کلومیٹر واک کرتے ہیں، اور اتنی واک کرنے کے بعد بھی مطلب ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہیں۔ اور ابھی جو ہے یہ اپنا بی پی بھی چیک کروا کے ہیں، ان کا بی پی بھی نارمل ہے، 120/80 ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ میڈیسن لیتے تھے۔ تو آپ نے بی پی کی میڈیسن بھی چھوڑ دی ہے سب چھوڑ یا دیا، کبھی کبھی لے لیتے ہیں؟ کوئی اب نہیں لیتے، بالکل کوئی دیا اور نہیں۔ شوگر آپ نے ابھی لیٹسٹ شوگر چیک میری کب کروائی؟ 500 سے اوپر رہتی تھی شوگر ہمیشہ، کتنی؟ 500 سے اوپر۔ اچھا، اور اب کتنی ہے؟ اب بالکل نارمل۔ اچھا بالکل نارمل۔ ہاں، اب آپ نے آخری دفعہ چیک کب کروایا تھا شوگر کا؟ میں نے تقریباً کوئی 2 مہینے پہلے چیک کرایا تھا۔ اچھا 2 مہینے پہلے چیک کروایا تھا، یا چلیے بڑی اچھی بات ہے۔ اس کی بات یہ ہے کہ روٹی جو ہے انہوں نے بتایا کہ میں صرف ایک چھوٹا سا پھلکا کھاتا ہوں روٹی کا، اور یہ جو ہے نا آج کل جو نئی ریسرچ ہے کیٹو ڈائٹ جو کہتے ہیں، جس بارے میں آپ کو بعد میں ضرور بتاؤں گا ڈیٹیل میں، اس کیٹو ڈائٹ کے مطابق جو ہے ہمیں روٹی جو ہے چھوڑنی چاہیے۔ انہوں نے روٹی چھوڑی تو نہیں مکمل، لیکن کم کر دیا ہے، ورنہ پہلے یہ 2-2 3 روٹیاں ایک ٹائم کھا جایا کرتے تھے، 3 سے کم نہیں کھایا تھا۔ 3 روٹی ایک ٹائم کھایا کرتے تھے، یا اب یہ چھوٹا سا پھلکا دن میں چھوٹا والا۔ چھوٹا والا کھاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے ماشاءاللہ جی بڑی اچھی بات ہے۔ کچھ اور آپ بتانا چاہیں گے اس حوالے سے جی؟ آپ میں نے ایک رات کو میں نے نماز کبھی نہیں پڑھی تھی، 5 وقت کی نماز اور تہجد میرے آج تک گھسی نہیں ہے۔ 2 سال جب میں آیا ہوں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور جب میں 2 بجے اٹھتا ہوں نا، میں پانی گرم کرتا ہوں اور اس میں کیا کرتا ہوں کہ انجیر، زیتون، کھجور اور جو کشمش ہے وہ ساری چیزیں ڈالتا ہوں، وہ پانی ابالتا ہوں، اور پھر میں وہ میرے 2 بجے میں کھاتا ہوں۔ اس کے بعد بکری کا دودھ وہ جی میری جی خوراک ہے۔ بکری ماشاء کا اللہ دودھ جو ہے نا وہ میں گھر میں بھی رکھتا ہوں، وہاں بھی بکری کے دودھ کے ساتھ اس میں ڈالتا ہوں، پھر وہ میں 2 بجے لے کے 7 بجے یہی کھاتا بھی رہتا ہوں۔ جی اور زیتون کا تیل میں
جہاں مجھے درد ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ میں لگاتا ہوں. اور میری اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، اب کوئی کسی کے تو زخم ہی نہیں ہے. نہیں تو میرے اتنے زخم تھے کہ جگہ جگہ زخم تھے، جہاں میں خارج کرتا تھا زخم ہو جاتے. آج اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے، زیتون کے تیل کی وجہ سے، انجیر کی وجہ سے، کھجور کی وجہ سے، اور جوین کی وجہ سے، اور کشمے یا وہ چیزیں ڈال کر، اور اللہ تعالیٰ کا میری پوری طاقت رہتی ہے. کبھی مجھے تھکاوٹ نہیں ہوئی ہے، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے. میں اکثر پچھاڑ سے چلتا ہوں، سر کلان تک پیدل آ جاتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہ یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنا چل سکوں گا. جی ناظرین دیکھیں آپ ماشاء اللہ، بلکہ صفدر صاحب آج صبح صبح میرے پاس بی ایچ یو سرکلام میں آئے ہیں، اور ان کا جو آنے کا مقصد تھا وہ کوئی دوائی لینے نہیں تھا، بلکہ یہ آیا ہے مجھ سے ایک سوشل ورک کے والے سے کہ یہاں پہ ہم جو ہے بی ایچ یو سرکلام جو ہے 24/7 ہونے والا ہے. 24/7 کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے یہ کھلا رہے گا. انشاءاللہ 1-2 ماہ کے بعد یہ اسٹارٹ ہو جائے گا. تو اس حوالے سے یہ اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے آئے تھے کہ اگر کوئی بھی کسی بھی ہیلپ کی ضرورت تو مجھے بتائیں. تو یہ سوشل ورک بھی کرتے ہیں، اچھے سوشل ورکر ہیں. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا ذہنی سکون، جب سوشل ورک بندہ کرتا ہے تو اسے ذہنی سکون ملتا ہے. بہت بولتے جی، اور جب ٹینشن یا ذہنی سکون، ٹینشن نہ ہو، ذہنی سکون ہو، تو اس میں بھی بندہ صحت مند ہوتا ہے، اس کا بی پی کم ہوتا ہے، شوگر بھی بہتر ہوتی ہے. تو یہ بھی ماشاءاللہ ان کی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے. تو صفدر صاحب ہم آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آ کے ہمیں جو ہے اپنی صحت کے بارے میں بتلایا. تو آپ جو ہیں آخری پیغام یہ کیا دینا چاہیں گے نوجوان نسل کو؟ کہ سب سے کیمیکل کو چھوڑ دیں اور اللہ اور رسول کو یاد کریں اور لوگوں کی مدد کریں، تاکہ وہ سے آپ کو تسکین ہوگی. آپ تھوڑا سا مطلب کیونکہ کیمیکل آپ جو بتائیں گے لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی. کیمیکل میں آپ نے کیا کیا چھوڑا؟ کون سی چیز تھی جو کیمیکل جس میں تھا اور جو آپ نے چھوڑ دیا؟ مثلا جیسے دودھ ہے، اب دودھ وہاں جو آج کل چارہ ڈالتے ہیں. دودھ یعنی کہ دودھ، اچھا، جو بھینس کا دودھ، کوئی بھی تازہ دودھ. تازہ دودھ، وہ کیونکہ کیمیکل کھاتی ہیں تب وہ دودھ دیتی ہیں. اسی لیے گندم ہے، اس میں کیمیکل ڈالتے ہیں تو پھر وہ گندم ہوتی ہے. میں نے سبزی ہے، اس میں کیمیکل ڈالتے ہیں تب سبزی ہوتی ہیں. میں نے سارے کیمیکل چھوڑے ہیں. تو بکری کا دودھ جو وہ بھی تو مطلب چارہ نہ، میں وہاں اس کو اپنے پاس ہی اپنی درخت سے کاٹ کر دیتا ہوں اور وہ کھلاتا ہوں، اور ماشاءاللہ وہ میری پوری خوراک ہے، خوراک. جی یہاں بالکل میں ان کی تصدیق کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے اس بارے میں بھی ریسرچ آئی ہوئی ہے کہ یہ جو بھینسیں یا گائے جو ہیں وہ چارہ یا دوسری مصنوعی وہ خوراک پہ جو گزارا کرتی ہیں، تو بہرحال ان کے دودھ میں وہ تاثیر، وہ خاصیت نہیں ہوتی جو ایک ایسی بھینس جو کہ تازہ فصل جا کے جو چارہ ہوتا ہے وہ کھائے. تو اس سے جی قدرتی جو، تو ان کا گوشت کی تاثیر بھی بہت بہتر ہوگی اور ان کے دودھ کی تاثیر بھی بہت بہتر ہوگی. بہت شکریہ جی صفدر صاحب. انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ بھی بات کریں گے کبھی انشاءاللہ مستقبل میں، اور آپ سے مزید جو ہے آپ سے، آپ کے تجربات سے استفادہ کریں گے. بہت شکریہ جی. مہربانی.